السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں نئے نئے عنوانات سننے اور کچھ سنانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو میرا آج کا عنوان ہے شہادت امام حسین۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب پاک اللہ تعالیٰ خود کلام مجید میں ارشاد فرمائے کہ میرے قرابت داروں سے یعنی کہ حبیب پاک علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ اور پھر دیکھیں حضرت امام حسین سے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کہ رونے کی آواز کو بھی حضور پاک علیہ السلام برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین حضور پاک علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے جا رہے تھے تو امام حسین کے رونے کی آواز حضور پاک علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو غصے سے جلال سے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگے کہ اے بی بی فاطمہ، اے فاطمہ، کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ حسین کی آواز یعنی کہ حسین کا رونا مجھے اذیت پہنچانے کے برابر ہے؟ گویا کہ تو حسین جو چاہتے ہیں تم فی الفور اسے کر دو، لیکن حسین کا رونا مجھے اذیت پہنچانے کے برابر ہے، مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی بے پناہ محبت اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین سے رکھا کرتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزان گرامی کہ کتنا محبت رکھنا۔ یہ محبت کی دلیل حبیب پاک علیہ السلام نے تمام احادیث شریفہ میں دی ہے کہ کہیں پر بھی نواسے بول کے بیان نہیں آیا ہے، بلکہ احادیث شریفہ میں آیا ہے تو بیٹے کہہ کر بیٹے کے الفاظ سے حسنین کریمین کی روایتیں آئی ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے بیٹے کہہ کر پکارا ہے۔ یہ اتنی محبت، اور پھر دیکھیں اس محبت کے تقاضے کو اور آگے دیکھیں کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ امام حسین چھوٹے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے پشت پہ سوار ہو گئے، سجدے کی حالت میں تھے، آپ پشت پہ سوار ہو گئے۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، کیا وہی نازل ہو رہی تھی؟ عام دنوں سے آج نے آپ اس سجدے کو طویل کر دیا۔ تو سارے کائنات کے رحمت للعالمین نے کہا ہے کہ نہیں میرے صحابہ، کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ مجھے وہی نازل نہیں ہو رہی تھی، میرے پشت پر حسین سوار تھے، اگر میں سجدے سے سر کو اٹھا دیتا تو حسین کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ امام حبیب پاک علیہ السلام نے اتنی محبت رکھی تھی امام حسین کے۔ تو دیکھیں ان کے محبت کے تقاضے کو دیکھیں، ان یزیدیوں نے امام حسین کے جسم پر 170 تیروں سے وار کیا، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے میں نیزے تھے، نیزہ توڑ دیا گیا تھا۔ اتنی تکلیف سے امام حسین اتنی تکلیفوں کو سہا ہے۔ کوفہ میں میدان کربلا میں آپ نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا، صرف کس کی بقا کے لیے؟ دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیے۔ لیکن امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یہ امام حسین امام علی مقام کا یہ مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے رسول ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سر کٹانا پسند کیے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کیے۔ یہ تھا امام حسین کا مقام، وہ مرتبہ امام حسین کا یہی ہے۔ غور و فکر کیا جائے میرے عزیزان گرامی، ان کی شہادت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز سے نواز رہا ہے، ہم گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں ہر وہ نعمت سے، ہر وہ چیز سے سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر ہر وہ چیز، جسم کی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ ہماری صحیح سلامت رکھا ہے، لیکن ہم کبھی نمازوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔
غور و فکر کیا جائے میرے عزیزو کہ امام حسین نے اپنے آپ کو لٹا دیا میدان کربلا میں کس کے لیے؟ اپنے دین اسلام کی بقا کے لیے۔ غور و فکر کیا جائے کہ امام حسین نے کتنی بڑی شہادت کو آپ نے نوش فرمایا۔ غور و فکر کرو میرے عزیزو، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر ہر وہ چیز سلامت رکھی، اگر کوئی ایک چیز چھین لے ہمارے سے تو ہم لاچار اور مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ایک ہاتھ چھین لیا جائے تو ہم مجبور ہو جائیں گے، اللہ نے ہماری ایک آنکھ لے لے تو ہم مجبور ہو جائیں گے۔ ہر وہ چیز ہمارے سلامتی سے ہے، لیکن پھر بھی ہم عبادت کی طرف، اللہ کی عبادات کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ غور و فکر کرو میرے عزیزو، اللہ نے آج ہے ہم کب آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے، صحیح سلامتی سے آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ کل ہو سکتا کہ آج ہم ہیں، کل نہیں ہے۔ کل میں پھر آپ کے سامنے آؤں یا نہ آؤں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں گھر تک واپس جا سکتا ہوں، زندہ سلامت جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ غور و فکر کرو میرے عزیزو، یہ شہادت امام حسین ہے۔ آج ہم ان اہل بیت اطہار کے بارے میں طرح طرح کے ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے شان میں ایل فیل باتیں بولتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت منع کیا ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تم اجر چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے خود کلام مجید میں کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ جب نگاہ ڈالی تو ان میں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کی دلوں پر نگاہ ڈالی تو آپ کے لیے آپ کے صحابہ کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور وراثت کا اٹھانے والا بنایا۔ لہٰذا جس کو مومن یعنی صحابہ کرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بری ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ اب غور کرو میرے عزیزو، اس کے بعد میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ کرم اللہ وجہ، اس کے بعد بی بی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوات قدسیہ و صفات صحابہ کرام کی فضیلت اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، تعلق اور دیگر خصوصیات و امتیاز کی بنا منفرد امتیازی مقامات حاصل ہیں۔ اب دیکھیں، غور و فکر کیا جائے، یہ کتنے بڑے اہل بیت اطہار ہے۔ آج حبیب پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 73 فرقے ہوں گے، کم و بیش 73 سے بھی زیادہ فرقے ہوں گے، لیکن اس میں سب میں زیادہ کامیابی فرقہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالی یعنی کہ حبیب پاک علیہ السلام کو دل سے چاہے گا۔ اور صحابہ کرام، پھر حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سب میں زیادہ افضل فرقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ فرقہ سب میں زیادہ افضل ہے جو مجھ سے اور میری آل سے محبت کرے گا اور میرے صحابہ سے محبت کرے گا، تو وہ سب میں زیادہ افضل فرقہ ہے، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ غور و فکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام نے یہ ہمارے لیے رکھا، اور کس کے لیے؟ اب دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ایسا ظالم بادشاہ کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے کیا حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیں اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا مخالف ہو
اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق گناہ و زیادتی کا کام کرتا ہو، اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول و فعل سے نہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ سنو لوگوں کہ ان لوگوں کی شیاطین کی اطاعت کو لازم کر لیا اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دیں اور مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ تمہارے خط میں میرے پاس آیا تھا، تمہارے قاصد بھی مسلسل آتے رہیں، تو میں مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور مجھے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ دو گے، تو اب اگر تم اپنی بیعت پر پورا اترتے ہو تو تمہیں یہ پوری ہدایت ملے گی، اور میں بھی علی کا بیٹا اور حسین ہوں، حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہارے جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ تم لوگوں کے لیے میں بدترین نمونہ ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میرے بیت کو اپنے گرد سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم ایسا کرنا تم لوگوں کے لیے کچھ اجنبی نہیں، کیونکہ تم لوگ اس طرح میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا وغیرہ کے جو ہے میرے چچا وغیرہ کو جان سے مارنا، یہ سب چیزیں امام حسین نے کہا ہے کہ تو تم یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا، یہ امام حسین کا شیوا نہیں ہے۔ امام حسین نے اس یزید کو ایسے الفاظ کہا ہے کہ اگر تم مجھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو تو ضرور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو امام حسین نے ہرگز اس کو انکار کر دیا اور اپنے آپ کو میدان کربلا میں اپنے نماز سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو فنا کرنا مناسب سمجھا، لیکن یزید کے ہاتھ پر ہرگز امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ تو آج ہمیں اس سے، ان شہادت امام حسین سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور امام حسین کی شہادت ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس کو سن کر شہادت امام حسین سن کر بے نمازی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے نمازی بنے۔ اور جن حضرات نے اور ایک سنے کہ امام حسین کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے کیا بیان نہیں کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام حسین کا رونا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ حبیب پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ تو اب غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام نے امام حسین سے کتنی محبت رکھا کرتے، تو آج بھی ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم امام حسین سے محبت رکھیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی آل سے محبت رکھنا گویا کہ ہمارے بخشش کا سامان بنانے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، مالک و مولا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔